بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ قرآن پاک سورہ بقرہ آیت نمبر 9 سے شروع کرنا ہے بھائی؟ ٹھیک ہو گیا، تو آیت 9 سے آج شروع کرتے ہیں اور اس کی صرفی نحوی گفتگو کرتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سے کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ پیچھے جو مضمون چلا تھا اس کو بھی آپ نے دیکھا۔ پچھلا مضمون تھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اور لوگوں میں سے کچھ لوگ یہ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، روز آخرت پر ایمان لائے، لیکن وہ ایمان لانے کے بعد بھی وہ مومن نہیں ہیں۔ اچھا، یہاں پر جو کہتے ہیں، قول کا تعلق ہے، کس کا؟ قول، یقولو، یہ ایک نقطہ ہے۔ حالانکہ اسلام اور ایمان کے اندر فرق ہے، مسلمان اور مومن کا ایک فرق ہے، یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اسلام کا تعلق زبان کے ساتھ ہے اور ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ فقط اگر اقرار باللسان کیا تو وہ ہے اسلام، وہ ہے مسلمان، اور اگر تصدیق قلب بھی ساتھ مل گئی تو اس کو ہم مومن کہیں گے، اس کو کہیں گے یہ ایماندار ہے، یہ ایمان والا ہے۔ تو یہ جو منافقت ہے اس کا اسلام سے ہی تعلق ہے، یعنی اس کی شکیں بنتی کہ اسلام والا تو ہو گیا، مسلمان ہو گیا، اب اگر تو وہ دل سے اقرار نہیں کر رہا، دل سے اللہ اور رسول کو نہیں مان رہا، اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کر رہا، اس کو مانتے نہیں ہے، تو وہ ہو گیا منافق۔ اور اگر وہ دل سے بھی جو زبان سے کہہ رہا ہے وہ دل سے بھی کر رہا ہے، وہ ہو گیا مومن۔ یہ دو قسمیں ہوگی نا مسلمان کی دو قسمیں، ایک منافق، ایک ہو گیا مومن۔ اس وجہ سے ظاہری طور پہ اگر کسی نے مسلمانوں جیسے اعمال کیے، مسلمانوں جیسے اس کے معاملات ہیں، اس کو ہم مسلمان کہیں گے۔ ہم دلوں کے بھید نہیں جانتے بھائی، دلوں کے بھید نہیں جانتے، دلوں کے بھید سے باخبر اللہ پاک ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ جب تھے تو وہ دلوں سے باخبر ہو گئے اور انہوں نے مسجد سے نام لے کر کہا کہ تو منافق ہے، تو ظاہری طور پہ تو نمازیں ہم جیسے ہی پڑھتا ہے، امامہ بھی تم نے ہم جیسے ہی بند ہے، پگڑی بھی تو رکھتا ہے، لیکن تو ہے منافق، چل اٹھ بھاگ۔ احادیث کے اندر اس چیز کی صراحت ہے۔ تو وہ دلوں سے باخبر انبیاء ہوتے ہیں، لیکن آج ہمیں حکم نہیں ہے کسی کو ایسے کہیں کہ تو منافق ہے، تو منافق ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم نبی نہیں ہیں، ہم اللہ نہیں ہیں، تو یہ تو اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کے نبی کا کام، تو ہم دلوں کے اوپر حکم نہیں چلا سکتے۔ ہاں ظاہری طور پہ دیکھیں گے، اگر وہ اس کے اعمال مسلمانوں جیسے ہیں تو کہہ دیں گے کہ مسلمان ہے بھائی، ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ظاہری اعمال جو ہے نا وہ دل کی خبر بھی دیتے ہیں، ظاہری اعمال دل کی خبر دے دیتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے معاملات کے۔ اس کی ایک موٹی سی مثال میں دیتا ہوں، جیسے قادیانی مرزئی ہیں، قادیانی مرزئی وہ ظاہری اعمال جو ہے نا ہمارے جیسے کرتے ہیں، وہ امامہ بھی باندھیں گے، پگڑی بھی رکھیں گے، وہ عبادات بھی کرتے ہیں، نماز روزہ بھی کرتے ہیں، سارے موقع ملے تو حج بھی کرتے ہیں، دیگر قربانی کرتے ہیں، سارے معاملات یعنی وہ کرتے ہیں۔ بسا اوقات کئی ہمیں سوال بھی کرتے ہیں کہ مرزائیوں کی عبادت کا کیا طریقہ ہے، تو آج اس کا جواب بھی آ جائے گا کہ وہ کرتے آپ جیسے تمام معاملات، لیکن کیا ہے، اب دیکھیں فرق کہاں پہ آ جاتا ہے۔ اب مرزا غلام قادیانی کی کچھ عبارتیں ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ان کے دل کے معاملات کیا ہیں،
وہ دل کی خبر دے دیتے. اب وہ کہتا ہے کہ یہ جو محمد ہے نا، اصل میں محمد کے 2 جنم ہوئے ہیں، 2 پیدائشیں ہوئی ہیں. ایک پیدائش پہلے ہوئی تھی اور ایک پیدائش اب ہوئی ہے. ایک پیدائش مکے میں ہوئی تھی 1400 سال پہلے، اور 1400-1500 سال بعد اب میری پیدائش ہوئی ہے قادیان کے اندر، انڈیا کا جو قصبہ ہے. تو میں بھی کیا ہوں؟ میں بھی محمد ہوں. پہلے محمد کی عزت، شان، علم، معجزات کم تھے، اور میری عزت، شان، علم، معجزات زیادہ ہیں. مرزا غلام قادیانی نے اس قسم کی واردات کی. اب وہ دیکھیں، وہ کلمہ تو پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھ کر سنائیں گے آپ کو. وہ لکھتے بھی ہیں اپنے گھروں کے باہر بھی، اپنے دفاتر میں وہ لکھتے ہیں، کلمہ لکھیں گے. اپنی ویب سائٹ کے اوپر بڑا سا انہوں نے کلمہ لکھا ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو بتایا جائے ہم بھی دیکھو نا مسلمان ہی ہوتے ہیں. حالانکہ عام مسلمان کلمے نہیں لکھتا، کیونکہ وہ تو ویسے مسلمان ہوتا ہے، اس کو اتنے ٹائٹل لگانے کی کوئی ضرورت نہیں پیش آتی. ہاں جی. لیکن یہ لوگ وہ تصدیق کرواتے ہیں، ہاں ہم دیکھو نا مسلمان ہے، کلمہ دیکھو، کلمہ نہیں نظر آ رہا تم. اب لوگوں کو یہ تو نہیں بتایا تم نے اندر کے معاملے کیا ہیں بھائی. اندر میں تو تمہارے مرزا غلام قادیانی تھے، یہ کہا ہوا ہے کہ محمد میں ہوں، تو یہ کلمہ تم محمد کون سے والے محمد کا پڑھ رہے ہو؟ یعنی مرزا غلام قادیانی والے محمد کا. لوگوں کو بتاؤ. یہ والی اب چیزیں ہمیں خبر دیتی ہیں، اندر کی خبر دیتی ہیں. تو دل تک بھی کبھی کبھی رسائی پھر وہ ظاہری اعمال کو دیکھ کے ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی حتمی طور پہ ہم کوئی حکم نہیں لگا سکتے دلوں کے اوپر. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اچھا، یہاں پہ اب وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور وہ دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ نہیں دے رہے، مگر کس چیز کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ الا انفسہم وما یشعرون. وہ اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور جس چیز کا ان کو شعور بھی نہیں ہے، جس چیز کا ان کو شعور بھی نہیں ہے. اس کے اوپر کل بھی، اس آیت کے اوپر تو کل بھی گفتگو ہوئی تھی، لیکن چلیں آج دوبارہ ہو جاتی ہے. تو پہلے تو تھوڑی سی تفصیل سن لیں اور اس کے بعد جو ہے نا اس کی صرفی نحوی گفتگو کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں، دھوکہ یہ ہے کہ دکھانا کچھ اور اندر سے کچھ اور. ہاتھی کے دانت دکھانے کے کوئی اور، کھانے کے کوئی اور. ہاتھی کے دانت ہوتے ہیں بڑے بڑے نظر آ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ کھانے والے نہیں ہوتے، اس کے دانت وہ اندر ہوتے ہیں. وہ بڑے بڑے جو نظر، وہ دانت نہیں ہوتے، وہ سینگ ٹائپ ہوتے ہیں. لوگوں نے اس کو دانت سمجھا ہوا، وہ تو دکھانے والے ہیں. تو معاملہ تو یہ ہے کہ یہ ہے دھوکہ، اس کو کہتے ہیں خدا. اور یہ یخادعون، یخادع یخادع مخادعتن، یہ باب مفاعلہ سے ہے. ٹھیک ہے، یہ دھوکہ دینا. اب یہ جو دھوکہ، اللہ کو تو نہیں دھوکہ دے سکتے. اب یہ دیکھیں نا، بلا تمثیل، ایک بچہ ہے چھوٹا سا، اور ماں اور باپ کو وہ دھوکہ دینا چاہے. ابے تمہیں وہ انہوں نے پالا ہے، وہ تیری نفسیات کو بھی جانتے ہیں، تجھے جانتے ہیں، تو وہ کیا ماں باپ کو دھوکہ دے لے گا؟ ماں باپ سے تو نہیں نا کوئی چیز چھپی رہتی. وہ جان جاتے ہیں اچھا یار یہ معاملہ یہ ہے، یہ ہمیں، اب دیکھو نا ہم بڑے ہیں تو یہ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں. ایسا نہیں. اب اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے بلا تمثیل، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ تو دلوں کے اسرار کو جانتا ہے. وہ دلوں کی، وہ تمہارے وہ اندر جو چھپی ہوئی چیزیں سب کو جانتا ہے. تم اس کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہو، تم کر بھی نہیں سکتے. یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو نے اپنے آپ کو تھپکی دی کہ کونی کلمہ تو پڑھنا ہی، کلمہ ہی ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ ہی ہے نا. اب اندر خانے تم مرزا غلام قادیانی کو مراد لے رہے ہو، اور مرزا کہہ رہے ہاں میں ہی ہوں، اس سے مراد میری دوسری پیدائش ہے، یہ میرا دوسرا جنم. یہ دھوکہ نہیں دے سکتے تم. اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو، نہیں دے سکتے تم. اور اچھا، ایک تو اللہ کو دھوکہ، اور ایک اللہ کے بندوں کو دھوکہ. کن کو؟ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے ہیں، وہ لوگ جو ایمان لے کے، ایمان کا تعلق دل کے ساتھ، وہ پہلے میں بتا چکا ہوں. کچھ جو دل سے تصدیق کر چکے ہیں، اللہ رسول کو مان چکے، ان کو دھوکہ دینا چاہتے ہو. کہا تم نا یہاں اللہ کے اولیاء
کی ایک عظیم صفت کا بیان ہو رہا ہے کہ جو دل سے ایمان لے آتا ہے نا وہ بڑا مقدس ہوتا ہے، وہ بڑا مقدس ہوتا ہے. جس طریقے سے تم اللہ کو دھوکہ نہیں نہ دے سکتے، ایسے ہی پھر تم ان کو بھی، اللہ والوں کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے. وہ بھی جانتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں. جیسے وہ اسرار، دل کے اسرار کو وہ اللہ جانتا تھا نا، ویسے یہ بھی جانتے ہیں، ویسے یہ بھی جانتے ہیں. لیکن جس کو اللہ باخبر کر دے، جس کو اللہ باخبر کر دے. اللہ تو قادر مطلق ہے. اور یہ اللہ نے باخبر کیا کن کو؟ انبیاء کو. اللہ نے باخبر کیا اپنے اولیاء اللہ کو، جس کو چاہے کر دے. اب اس کے اوپر بھی تم جو ہے نا وہ بات کرنی شروع کر دو، انہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہو کیوں نہیں سکتا؟ کیونکہ تم تو پھر اللہ کی اس صفت کا انکار کر رہے ہو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چاہت کے اوپر قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے. تم یہ جو تم کہہ رہے ہو نا بیچ میں نکال، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ جو چینوں چنا تم نے شروع کر دیا، یہ کام خراب کرے گی، یہ کام خراب کرے. تو وہ دیکھو اللہ خود فرما رہا ہے، ایک طرف اللہ نے اپنی ذات کو رکھا، دوسری طرف ایمان والوں کو ساتھ رکھ دیا، اپنے اولیاء اللہ کو ساتھ رکھ دیا. ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو اور ایمان والوں کو یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم، یہ ان کو، اللہ کو اور ایمان والوں کو، اپنے اولیاء اللہ کو یہ دھوکہ نہیں دے سکتے، یہ دھوکہ دے رہے اپنی جانوں کو. انفسہم، اپنی جانوں. اچھا یہاں نفس کا ذکر ہوا ہے، کس کا؟ نفس کا. یہ ذرا جان لے کہ یہ جو ہمارا جسہ نظر آ رہا ہے نا، جسہ، یہ ایک مادی جسم ہے، مادی جسم ہے. ایک ہمارے اندر ایک روح ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اور ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں نفس، وہ بھی ہمارے اندر ہے. وہ روح سے ہٹ کے، روح سے ہٹ کے. اب یہ کوئی باقاعدہ کوئی مخلوق نہیں ہے نفس، جس کو کئیوں نے کہا یہ ہمزاد ہوتا ہے تو یوں ہوتا ہے. نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ نفس یہ کیا چیز ہے؟ یہ کوئی مخلوق نہیں ہے. جیسا کہ فرشتے ایک مخلوق ہے، جن ایک مخلوق ہے، انسان ایک مخلوق ہے. نفس کوئی مخلوق نہیں ہے. آپ کو نیند آ رہی ہے؟ پالتی پالتی صحیح طریقے سے ایسے بڑی توجہ سے اللہ پاک کا کلام ہے، انتہائی توجہ کے ساتھ. اونگ بھی نہیں آنی چاہیے آپ کو. اونگ آئے گی آپ مراد کچھ اور سمجھ لیں گے، بات چل کوئی اور رہی ہے، بات سمجھیں گے آپ کچھ اور. ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ شیطان کا بھی غلبہ ہوتا ہے، جب دین کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ پھر آ جاتا ہے بیچ میں، وہ سننے نہیں دیتا صحیح طریقے. تو نفس جو ہوتا ہے، اچھا انسان کو بہکانے والا جو ہے نا، انسان کو بہکانے والا وہ ہے شیطان، ابلیس. اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو تو بہکانے والا ابلیس ہے، لیکن ابلیس کو اللہ کی عبادت سے، اس سجدے سے اور اللہ کے نبی کی تعظیم سے کس نے بہکایا تھا؟ کس نے روکا؟ تو وہ تھا اس کا نفس، وہ اس کا نفس تھا. اور یہ بھی یاد رکھے ابلیس اور شیطان یہ ایک جن ہے، فرشتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو جو بہکانے والا تھا اس کا نفس تھا، اس کا نفس تھا. اور نفس جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یا جنات کے اندر ہے یا انسان کے اندر ہے. یہ اس کے اندر نفس نہیں ہوتا، فرشتوں کا نفس نہیں ہوتا. بات سمجھے کہ نہیں؟ اچھا یہاں پر ایک بات اور بھی ذہن نشین کریں کہ وہ جو نفس ہے نا، نفس، وہ نفس کو دھوکہ دے رہے ہیں، روح کو دھوکہ نہیں، جانوں کو دھوکہ نہیں. وہ جو نفس تھا نا اس کو دھوکہ دے. اب وہ کون سا نفس ہے؟ نفس کا تو کام پہلے ہی شرارت کرنا تھا، تو پتا چلا نفوس کی بھی کچھ قسمیں ہیں.
کچھ نفس وہ ہوتے ہیں کہ جو کہ اللہ عز و جل کی اطاعت کر کے اس کے بندے بن چکے ہوتے ہیں، وہ اللہ والے بن چکے ہوتے ہیں نفس، وہ ہوتے ہیں نفس مطمئنہ. وہ کیا ہوتا ہے؟ نفس مطمئنہ. تو اسی نفس کی طرف، مطمئنہ کی طرف اشارہ ہے کہ یہ تمہارا جو نفس مطمئنہ ہے نا، حالانکہ وہ تو اللہ کی بندگی میں آ چکا، اب تم اس کو بھی دھوکہ دے رہے ہو، تم اس کو بہکا رہے ہو، تم اس کو بہکا رہے ہو. بات سمجھے کہ نہیں؟ وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے. وہ شعور، یہاں شعور کے اوپر تھوڑا سا میں عرض کرتا ہوں. 3 قسم کی مخلوقات ہیں، ایک ہیں جنات ہیں، فرشتے ہیں اور انسان، اور چوتھی مخلوق بھی ڈال لیں جانور ہیں. 4 مخلوقات ہو گئی. ٹھیک ہے بھائی، 4 مخلوقات ہو گئی. اب یہ جو ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، حرکت و سکنت کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے جو کمانڈ کرتا ہے نا، وہ ہوتا ہے دماغ. کمانڈ کس کی ہوتی ہے؟ دماغ. سوچو بچار کا کام کس کا ہوتا ہے؟ دماغ. یہ اس کے اندر جو رکھا ہوا ہے اللہ پاک. بات سمجھے کہ نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. عقل، اللہ پاک نے عقل کو پیدا کیا، شہوت کو پیدا کیا. اللہ پاک نے عقل کو، شہوت کو پیدا کیا. تو اس کی تقسیمات کر دیں. عقل کو رکھ دیا انسان کے اندر، فرشتوں کے اندر اور جنات کے اندر. اور جو شہوت تھی اس کو فرشتوں سے بچا دیا، اور یہ انسان کے اندر بھی رکھ دی، جنات کے اندر بھی رکھ دی، اور جانوروں کے اندر بھی رکھ دی. اب انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں آ گئیں، شہوت بھی آ گئی اور عقل بھی آ گئی. اب اگر تو یہ شہوت کے غلبہ میں آ جاتا ہے تو یہ پھر کیٹیگری میں داخل ہو جائے گا جانوروں کی، کیونکہ جانوروں کے اندر عقل نہیں ہوتی، ان کے اندر شہوت ہوتی ہے. اور اگر یہ شہوت کے اوپر آ جائے غالب اور عقل سے کام لینا شروع کر دے تو یہ پھر کیٹیگری داخل ہو جاتا ہے فرشتوں کی. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جانوروں کے اندر جب عقل نہیں ہے تو پھر کیا چیز ہے؟ وہ پھر کھاتے پیتے ہیں، وہ سارا چلتے پھرتے ہیں، ان کو جب آواز دی جاتی ہے تو وہ آ بھی جاتی ہیں، ان کو ہٹایا جاتا ہے دور ہو جاتی ہیں. تو یہ سب چیزیں عقل سے ہوتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ عقل نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں شعور. کیا ہوتا ہے؟ شعور. یہ شعور اللہ پاک نے ان کے اندر رکھا ہے. ان کی فطرت ہے نا، ایک انسان کی فطرت ہے، ایک ان کی فطرت ہے. تو ان کی فطرت جو ہے نا اس کو شعور کہتے ہیں. ان کی فطرت یہ ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اس کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فوری طور پہ اس کی ماں جو ہے نا اس کو چاٹنا شروع کر دیتی ہے. اب اس کا وہ شعور ہے، اس کی وہ فطرت ہے، وہ اس کو اللہ نے سکھا دیا تم نے یہی کرنا ہے. فوری طور پہ بچہ کوئی تھوڑی دیر بعد، آدھے گھنٹے بعد ماں کے تھنوں کی طرف بڑھتا ہے. اس کو کس نے سکھایا؟ اس کا ایک شعور ہے، اس کی فطرت ہے، اللہ نے اس بچے کو بتا دیا تم نے یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اب کہا یہاں دیکھ، قرآن پاک کا مزاج دیکھیں، قرآن کی حکمت بالغہ دیکھیں، فصاحت و بلاغت دیکھیں، میرے اللہ کی معرفت دیکھیں، میرے اللہ کی حکمت دیکھیں، میرے اللہ کا علم دیکھیں. فرمایا ان کے اندر تو شعور تک نہیں ہے. جو ان جانوروں کے پاس جو چیز تھی وہ بھی نہیں ہے ان کے پاس. کہ تم اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہو، اللہ کے ولیوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہو.
تمہارے پاس وہ والی چیز بھی نہیں ہے کہ جو جانوروں کے پاس تھی، وہ بھی نہیں ہے، شعور بھی نہیں ہے تمہارے پاس. اب سمجھ آئی؟ صرف نافی تو دیکھ لیں. یخادعون فعل مضارع معروف اور باب مفعلہ سے ہے، اور ہم ضمیر ہے اس کے اندر، اس کا فاعل ہے مستتر ہے، اور جو بارز ہے ضمیر وہ ہے واو جمع، ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور اللہ اسم جلالت اس کا مفعول بہی بن رہا ہے. اور اس کو مفعول بہی بنانے سے پہلے آپ بنا لیں معطوف الیہ، واو عاطفہ، اللہ دینا اس میں موصول ہے، جمع کا ہے یہ. آمنو فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب از باب افعال، واو جمع ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا، اللہ دینا کا اللہ دینا موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ معطوف ہو گیا، معطوف علیہ معطوف سے مل کر یہ مفعول بہی ہوا. یخادعون کا یخادعون فعل اپنے واو فاعل اور یہ مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. واو عاطفہ ہے، وما یخدعون الا انفسہم، یہ ما نافیہ ہے، یخدعون یہ خادع یخدعو فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب از باب فتح یفتح، اوپر آیا ہے باب مفعلہ، مادہ وہی ہے، مادہ وہی ہے، باب کا فرق پڑ گیا، اوپر باب مفعلہ ہے، نیچے جو ہے یہ کیا ہے باب فتح یفتح. جس کے لام کلمہ کے اندر حروف حلقی میں سے کوئی آئے تو سمجھ لیں کہ وہ باب فتح سے ہے، تو اس کا عین آیا نا حروف حلقی میں سے، تو یہ باب فتح سے. تو وما یخدعون الا انفسہم، تو یہ جو ہے نا حرف اللہ الا حرف استثناء، اور وہ یہاں اس کا جو ہے نا یہاں اس کا جو مستثنی منہ ہے، مستثنی منہ اس کا جو ہے نا ہم ویسے تو اس کو نکالنا پڑے گا، پیچھے جو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے وما یخدعون، یہ مستثنی منہ ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقی اس کا مستثنی منہ چھپا ہوا ہے. اصل میں حقیقت میں کیا تھا، وما یخدعون، وما یخدعون، وما یخدعون جسمہم یا اجسامہم ابدانہم، ابدانہم، ٹھیک ہے، یا یہ کر لیں نہیں وما یخدعون اللہ، سوری ابدانہم نہیں آئے گا، یہ کر لیں وما یخدعون اللہ والذین آمنوا، یہ وہ یعنی وہ دھوکہ نہیں دیتے اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یہ ہے اس کے پیچھے یعنی چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ وہ بھی یہ ہے مستثنی منہ جس کا استثناء کیا جا رہا ہے. آگے اللہ نے فرمائی وہ اللہ کو اور کن کو، ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دیتے، مگر کس کو دیتے ہیں اپنے. اب یہ صحیح ہو گیا، اب صحیح بیٹھ گیا، سمجھ آئی کہ نہیں. تو یہ ہو گیا مستثنی. تو مستثنی وہ ہوتا ہے کہ جو حرف استثناء کے بعد آتا ہے، اور مستثنی منہ وہ ہوتا ہے جو کہ حرف استثناء سے پہلے آتا ہے. انفسہم یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ جو ہو گیا مستثنی من، نہیں مستثنی، تو مستثنی منہ اپنے مستثنی سے مل کر یہ بنا مفعول بہ یخدعون کا، کس کا یخدعون کا بنا، مفعول بہ ہی بنا نا بھائی مستثنی. اسی لیے تو وہ دیکھیں انفسہم آیا ہے، مطلب وہ دھوکہ جس کو نہیں دیتے ہیں یا دھوکہ نہیں دیتے تو وہ مفعول بہ ہی بنائے گا نا. فاعل کا عمل جو ہے وہ جس کے اوپر ہوگا وہ مفعول ہی بنے گا، مفعول بہ. تو یہ اس اعتبار سے وما یشعرون یہ ما نافیہ ہے، یشعرون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب از باب نصر ینصر، شعر یشعر نصر ینصر، ٹھیک ہے بھائی کر لیں گے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، سنیں بھائی ان کے دلوں کے اندر مرض ہے، ان کے دلوں کے اندر فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا، زیادہ کر دیا.
वलाहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए तो दर्दनाक अज़ाब है। बिमा कानू यकज़िबून, जिसको वो जुटलाते हैं, जिस अज़ाब को इन्होंने जटलाया वही तो उनके लिए रख दिया गया। अल्लाह अकबर। दिलों के अंदर मर्ज, एक तो ज़ाहरी जिस्म का मर्ज था तुम्हारा, कहा दिलों के भी मर्ज होते हैं, दिलों के मर्ज होते हैं। दिलों के मर्ज यही होते हैं कि जब तुम अल्लाह और उसके रसूल को और उसके बंदों को तुम धोखा देना चाहते हो, ये है मर्ज तुम्हारा। जिस चीज से तुम अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को, अल्लाह के बंदों को, अल्लाह के औलिया अल्लाह को धोखा देना चाहते हो, यही तो मर्ज है। कहा ये जो मर्ज है ना, इसको अल्लाह ने बढ़ा दिया और तुम्हारे लिए दर्दनाक अज़ाब लिख दिया। तुम्हें पहले ही बता दिया जाता है, आगाह कर दिया जाता है, ये तुम्हारे लिए है दर्दनाक अज़ाब। अब यहां पर देखें जरा, फी हरफ जारा कलूबे मुजाफ मुजाफले मिलका मुरकबे जाफी होकर ये मजरूर हुआ, जार मजरूर मिलका मुतल्लक हुआ साबित उनके, ठीक है, मुस्ततर है शिबे फेल, और मारादुन इसकी खबर बन जाएगा, इसका मुब्तदाए मुअख्खर हो जाएगा। मुब्तदाए मुअख्खर है ना, तो खबरें मुकद्दम हो जाएगी वो वाली, तो खबरें मुकद्दम मुब्तदाए मुअख्खर, ये जुमला इसमें खबरी। समझ आई है ना ओ भाई, समझ आई ना, ये पहले भी गुजरा ना। अच्छा, तो जब ये है कायदा कुलिया है कि जब जार मजूर इब्तिदाई कलाम में आ जाए तो वो खबर मुकद्दम होती है और माँ बाद उसका मुब्तदाए मुअख्खर होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक और भी चीज़ कि ये इसके ऐसी सूरत जब पैदा हो जाए कि जार मजूर मुकद्दम आ जाए, बाद में नकरा आए, तो वो नकरा मखसूसा होता है। वो नकरा क्या होता है? मखसूसा। नकरा को मखसूस करने की सूरतें भी हमने पढ़ी थी तस्हीलुन नहव सबक नंबर 11 के अंदर। वो 7 सूरतें थी नकरा को मखसूस करने की, उनमें से एक सूरत ये भी थी कि नकरा आए और उससे माकबल क्या आए? जार मजूर, तो वो नकरा क्या हो जाता है? हालांकि मुब्तदा क्या होता है? मारफा होता है ना, मारफा होता है कि नहीं? तो यहाँ क्या है? नकरा आया ना, तो नजर आ रहा है नकरा, तो ये नकरा मखसूस है। तो इसमें इतनी सलाहियत पैदा होगी कि ये मुब्तदा बन सके। समझ आई कुछ? फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, फज़ादा ये असल में ज़ावादा था। ज़ावादा नहीं बनेगा, ये ज़ायादा बनेगा। ज़ायादा, मुंजिद पकड़ना जरा, मुंजिद, ज़ायादा, ज़ा या दाल, तो ये इसका मादा असली बनेगा। मादा असली यार मैंने आपको पहले भी अर्ज की थी कि आप ना कुछ घरों से निकाल के लाया करें, तो ताकि पता चलता है कि इसकी असल क्या है, ठीक है। आप कोशिश नहीं करते। ये जो ज़ादा या जूदू है ना, वो से ज़ावादा, तो इसका तर्जुमा तो बनता है तोशा लेना, सफर खर्च मुहैया करना। नहीं, ये ज़ावादा इसका नहीं है, ठीक है। ज़ायादा, ये ज़ायादा, तो इससे जो है ना ज़्यादा बना है। ये थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हाँ, ये ज़्यादा यजीदू, ज़्यादा यजीदू ज़ईदन, ठीक है। तो ये है ज्यादा होना, और ये ज्यादा होना और ज्यादा देना इन मानों में आता है, ठीक है भाई। तो यहां से ये भी पता चला कि ये ज्यादा होना ये फेल लाजिम है। क्या है? जिस फेल के तर्जुमे के आखिर में होना आए तो वो क्या बनता है? फेल लाजिम। और करना वगैरह आए तो वो क्या होता है? फेल मुतअद्दी। तो ये फेल लाजिम तो मिला आपको। चलें, अच्छा भाई, तो यहाँ जो ना जा या दाल, ये इसका मादा असली है, तो इससे ये ज्यादा बन गया। इससे क्या हो गया? ज़ायदा। या मुतहर्रक माकबल मफ्तू को किससे बदल दिया? अलीफ से, तो हो गया ज्यादा।
تو پوری آپ ایک ایک لفظ کو نا ایسے جو نا کر دیا کریں، اس کی وضاحت کر دیا کریں، تاکہ آپ لوگ طالب علم میں آپ کو یہ چیزیں آنی چاہیے. فزادہم اللہ مرادا، تو اچھا بڑھا دیا اللہ پاک نے ان کے مرض کو. سمپل سا ایک یہ جملہ ہے، کوئی اتنی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. زیادہ فعل ماضی معروف ہے، ہم ضمیر منصوب متصل ہے، اللہ اس میں جلالت اس کا فاعل ہے، مارادن اس کا مفعول بہی ہے. ٹھیک ہے، مفعول بہی ثانی. دو مفعول ہو گئے نا، ایک ہم ضمیر تو ایک مارادا، دو مفعول آ گئے نا. اللہ نے بڑھایا ان کو اور مرد کو. ٹھیک ہے، دو مفعول ہو گئے نا. ہاں ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، وَلَهُمْ عَذَابٌ، اور یہاں بھی دیکھیں وہی مضمون آ گیا نا کہ خبر مقدم آ گئی، مبتدائے مؤخر آ گیا. لہم آگے جار مجرور ہے، اور یہ ثابت ان کے یا وَلَهُمْ ثابت لہم. ٹھیک ہے، ثابت ان کو متعلق کر لیں، اس کو شبہ جملہ اس میں ہو کے یہ کیا ہو جائے گا، خبر مقدم. اور عذاب موصوف ہے، علیم اس کی صفت ہوگی. موصوف صفت مرکبۃ صفی ہو کر یہ مبتدائے موقع. اب یہاں بھی دیکھیں نکرہ نظر آ رہا ہے بظاہر، لیکن یہ نکرہ مخصوصہ ہے. نکرہ مخصوصہ کی یہاں وہ والی صورت ہے کہ جب نکرہ کی صفت نکرہ سے لے کے آئیں تو وہ نکرہ بھی مخصوص ہو جاتا ہے. نکرہ کی صفت جب نکرہ سے لے کے آئیں تو وہ کیا بن جاتا ہے، نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف کریں تو پھر بھی نکرہ مخصوصہ ہو جاتا ہے. تو یہ نکرہ کی صفت نکرہ سے لے کے دیکھیں، موصوف اور صفت دونوں کیا ہے، نکرہ. آگے فرماتے ہیں بما کانوا یکذبون، یہ اس چیز کی وجہ سے ہے جس کو، یہ ماں تو موصولہ ہے نا، ماں تو موصولہ تو با آ گیا جارا، ساتھ اس کے جس کو، ساتھ اس کے جس کو. اب مضمون کا ترجمہ کچھ ایسا بنے گا، ساتھ اس کے جس کو کیا کرتے تھے وہ یعنی جس کو وہ جٹلاتے تھے. تو پھر مضارع سے پہلے جب کانا آ جائے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ ماضی استمراری کا ترجمہ پیدا کر دیتا ہے. ماضی استمراری، تو استمرار کا ترجمہ پیدا ہو گیا کہ کانا آ گیا ہے کس کے شروع میں، مضارع کے شروع. مضارع کے شروع میں جب کانا وغیرہ آ جاتا ہے تو ماضی استمراری بن جاتی ہے، یعنی وہ کرتے رہے، وہ جٹلاتے رہے. یہ اس چیز کا بدلہ ہے، اس چیز کا بدلہ ہے جس کو وہ یہ کام کرتے رہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو آگے آپ کر لیں گے نا، تو مشکل تو نہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب کہا جائے ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو. اب دیکھیں مضمون ذرا سمجھیے گا، فقط بیچ میں سے ایک آیت نکال کے جن کا تذکرہ پیچھے ہوا ہے نا، یہ لوگ ہی، یہ لوگ اس آیت کو، اس ایک آیت کو نکال کے وہ اب مسلمانوں کے اوپر فٹ کرتے ہیں. دیکھو یہ تو تمہارے لیے آگے پیچھے سے نہیں پڑھنی، اور تذکرہ تو تمہارا ہو رہا ہے پیچھے. اور بے وقوفو اب بھی دھوکہ دے رہے ہو، دھوکے پر دھوکہ دے رہے ہو. یہ تذکرہ تو تمہارا ہو رہا ہے پیچھے کہ تم نے اللہ کو دھوکہ دیا، اللہ کے نبی کو، اللہ کے اولیاء اللہ کو دھوکہ دیا. اللہ تمہیں کہہ بھی رہا ہے کہ یہ تم نہیں دے سکتے دھوکہ. یہ جو اللہ کے ولی ہیں نا، یہ اللہ کی دی ہوئی طاقتوں سے، اللہ کے دیے ہوئے علم سے باخبر ہو چکے ہیں. یہ تو جانتے ہیں سب کچھ، تم ان کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اور پھر تم دھوکے پہ دھوکہ دے رہے ہو، پھر دھوکے پہ دھوکہ دے رہے ہو. اور کہہ رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا. اچھا جب ان لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت کرو تو قالوا، یہ سب مل کے کہتے ہیں، پھر سارے یک جاں ہو کے ایک آواز بلند کرتے ہیں، انما نحن مصلحون، بے شک اسی تے اصلاح کرنے والے ہیں، اسی تے حقیقی اسلام والے ہیں ہم، حقیقی اسلام والے ہم. یہ قادیانی مردئی شور نہیں ڈالتے، حقیقی اسلام. جماعت احمدیہ حقیقی اسلام، اسلام کی حقیقی تعلیمات تو دینے والے ہی ہم ہیں. اللہ نے تو پہلے بتا دیا تھا کہ انما نحن مصلحون، نحن بے شک حقیقی مصلح تو ہم ہی ہیں. اللہ نے ان قادیانی مرزیوں کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا. دیکھ رہے ہیں آپ، حالانکہ یہ حقیقی اسلام کی ٹرم پہلے نہیں تھی. یہ ٹرم جو ہے نا، یہ مرزا غلام قادیانی نے آ کے نکال لی، اور آج کل کے قادیانی مرزئی بولتے ہیں. اور قرآن میں نے واضح کر دیا کہ یہ جو حقیقی اصلاح کی تم نے شور مچایا ہوا ہے نا،
یہ تو علامت تھی ان لوگوں کی کہ جو اللہ اور رسول کے ساتھ جھگڑ رہے ہیں، یہ منافقت کر رہے ہیں، جن کے لیے دردناک عذاب لکھ دیا گیا، آج تم پھر وہی، ہم حقیقی اسلام والے تو ہم، میں حقیقی اسلام کی تعلیمات تو ہم دے رہے ہیں، جبکہ تم اللہ رسول سے دشمنی رکھ رہے ہو۔ بیوقوفوں کچھ عقل کر لو، واپس آ جاؤ، چھوڑ دو، کب تک اپنے آپ کو، اپنے نفس کو دھوکے کے اندر رکھو گے؟ ابھی وقت ہے، سمجھ جاؤ۔ تو یہاں دیکھیں اذا شرطیہ ہے، اذا کیا ہے؟ شرطیہ۔ تو یہاں پہ شرط شروع ہو رہی ہے اذا قیل لہم لا تفسدوا فی الارض، تو قالوا، تو آپ کو پتا ہے میں نے کہا تھا کہ جب جس جگہ پہ آئے گا جب، اگر، جب یا اگر وغیرہ آئے تو وہ ہوتی ہے شرط، اور اگر جس جگہ سے ترجمہ یہ پیدا ہو تب کا ترجمہ جہاں سے پیدا ہونا شروع ہو جائے، سمجھ لو یہ والا مضمون کیا ہے؟ جواب شرط کا ایک جواب ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ تو اب یہ دیکھیں کیلا، کیلا یہ کالا تھا، کالا فعل ماضی معروف تھی، اور یہ کیلا کیا ہے؟ فعل ماضی مجہول۔ کالا یقولو قولا فهو قائل وکیلا یقال، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ کیلا جو ہے نا فعل ماضی مجہول ہے۔ کر سکتے جمائیاں آ رہی ہیں آپ کو؟ نہ نہیں، سونا تو ہے ہی نہیں نا ہم نے، یہ تو سونے کی جو ہے نا ابتدائی گھنٹی ہی ہے یہ جمائی ہے نا۔ شیطان کا غلبہ ہو گیا، دیکھیں اتنا اچھا مضمون چل رہا ہے، ہاں جی، اتنی اچھی تعلیم ہو رہی ہے، تو وہ اس تعلیم میں وہ شیطان تو دخل اندازی کرے گا نا، تو شیطان کو دخل اندازی نہیں کرنے دیں۔ اچھا بھائی دیکھیں لہم لا تفسدوا فی الارض، لا تفسدوا، مت فساد کرو، مت فساد کرو، مت فساد کرو، نہیں ہے، کیا ہے؟ فعل نہیں، تو یہ لائے نہیں ہے، لائے نہیں، لائے نہیں فعل مضارع پہ آتی ہے، یہ مضارع کے آخر کو 5 صیغوں کے آخر کو جزم دے گا، 7 نون رابی کو گرا دے گا، 2 نون ضمیری کو نہیں گرائے گا، لا یفسد، لا یفسد، لا یفسدانی، لا یفسد، لا یفسدا، لا یفسدو، لا تفسد، لا تفسدا، لا یفسدنا، لا تفسد، لا تفسدا، لا تفسدو، یہ وہی لا تفسد، صیغہ جمع مذکر مخاطب، حاضر مخاطب، ٹھیک ہے جی؟ لا تفسدو، تو یہ جو ہے نا یہاں پہ تفسدو تو ہے مجرد، کیا ہے؟ لیکن اگر اس کو آپ لے کے جائیں گے نا مزید فی کے اندر، کس کے اندر؟ مزید فی کے اندر، تو یہ ہو جائے گا افسدہ یفسدو، افسدہ یفسدو، تو یہ باب افعال سے ہے، یفسدو، یفسدانی، یفسدون، لا یفسد، لا یفسدا، لا یفسدو، لا تفسد، لا تفسدا، لا یفسدنا، لا تفسد، لا تفسدا، لا تفسدو، تو یہ باب افعال، تو یہ اگر دونوں گردانیں یہاں پہ ہو گئی، مجرد کی بھی اور مشبہ بھی، تو بہرحال تو یہ باب افعال سے ہے، فعل نہیں ہے، اور صیغہ کون سا ہے؟ جمع مذکر مخاطب۔ فی الارض، اچھا یہاں پر اس کی جو بنے گی، اس کا جو فاعل بنے گا، اس کا انتم ہے، کیا ہے؟ انتم اس کا فاعل، کہ تم سب فساد مت کرو فی الارض، زمین کے اندر، تو یہ جار مجرور جو ہے نا متعلق فعل ہو جائے گا، صحیح ہے بھائی؟ کر لیں گے نا؟ چھپا ہوا ہے مستتر، جی جی۔ اچھا قالو، تو وہ کہتے ہیں، تو یہ قالو تو فعل ماضی معروف ہے، صیغہ جمع مذکر غائب ہے، انما نحن، بے شک ہم ہی تو ہیں، بے شک، تو یہ جو ہے انا جو ہے نا حرف مشبہ، حرف مشبہ بالفعل، اصل میں کچھ مضمون ایسا تھا، انا نحن مصلحون، انا بے شک ہم اصلاح کرنے والے، یا یوں کہہ لیں کہ اصل مضمون کچھ اور تھوڑا سا پیچھے جائیں تو ایسے بنتا ہے اننا، کیا؟ اننا مصلحون، اننا بے شک ہم ہی تو اصلاح کرنے والے،
لیکن اب کچھ مضمون ایسا بن گیا کہ انا کے بعد کبھی کبھی آ جاتا ہے ماں کافا. کیا آ جاتا ہے؟ ماں کافا. ماں کافا کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ عمل سے روک دیتا ہے. انا کا عمل کیا تھا؟ انا کا عمل یہ تھا کہ وہ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے نا. اسم کو نصب دیتا ہے نا, یعنی اسم جس کو مبتدا کہتے ہیں, مبتدا کو نصب دیتا ہے, خبر کو رفع دیتا ہے. اب یہ جو نحنو ہے یہ تو ضمیر ہے وہ والی, ضمیر مرفوع منفصل ہے, مرفوع ہے, مرفوع ہے نا, منفصل ہے نا. تو انا کے بعد تو ضمیر منصوب آنی چاہیے تھی نا. تو بس یہ ماں نے عمل سے روک دی ہے. ماں نے کیا ہے؟ عمل سے روک دی. اگر یہ ماں نہ ہوتا تو عبارت ایسی ہونی تھی اننا مصلحون, یہ ہونی تھی. انا کے بعد جو نہ لگائی ہے یہ ضمیر منصوب متصل, ضمیر منصوب. لیکن اب یہ ماں کافا آیا تو آگے نحنو آ گیا, کیونکہ اس ماں نے آ کے انا کے عمل کو روک دیا. کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو مصلحون کر لیں گے نا. یہ اصلاح یصلح اصلاح, فاوا مصلحون, اکرم یکرم اکرام, فاوا مکرم. تو یہ باب افعال سے اسم فاعل ہے, اور اسم فاعل کی اگر گردان آپ پڑھیں گے تو وہ یوں پڑھے گی مصلحون مصلحانی مصلحینی مصلحون مصلحین. تو یہ مصلحون جمع مذکر سالم ہے, جمع مذکر سالم حالت رفعی کے اندر, جمع مذکر سالم حالت رفعی کے اندر, اس میں فاعل. تو الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. یار یہ بھی تو بہت آسان ہی ہے, کوئی اتنا مشکل تو نہیں ہے. یہ جو الا ہے یہ برائے تنبیہ ہے, ٹھیک ہے. انہم جو ہے نا یہ انا حرف مشبہ بالفعل ہے, اور ہم اس کا اسم ہے. یہ ضمیر کون سی ہے؟ ضمیر منصوب متصل, کیونکہ انا کا عمل اس کے اوپر ہوا ہے نا. ابھی تو میں نے بتایا کہ انا کا اگر عمل ہوتا تو انا نہ آنا تھا, تو نہ جو ہے ضمیر منصوب متصل, تو یہ وہی ہے. یہ ہو ما ہم, ہا ما ہننا, کاف ما کم, کی ما کننا, نینا. تو یہ ہم ضمیر منصوب متصل ہے, ضمیر منصوب متصل ہے جو کہ اس کا اسم بن رہی ہے. اور یہاں پر ذرا دیکھیے گا, اصل میں عبارت یوں تھی انا ہم المفسدون, انا ہم یہ عبارت تھی, سمجھیے گا ذرا. تو قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ آ جائیں, مبتدا اور خبر, تو ان میں تفریق کرنے کے لیے ایک ضمیر فصل لے کے آتے ہیں, ضمیر فصل. تو یہ جو ہم ضمیر بیچ میں لگی ہے نا یہ ضمیر فصل ہے, ہم المفلحون مفسدون. تو المفسدون چونکہ معرفہ تھا, مورب اللام ہے, فساد کرنے والے, یا افسادہ یفسد افساد, باب افعال سے اسم فاعل ہے, سیغہ وہی ہے جو میں نے اوپر بتایا ہے, مصلحون مفسدون, ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں یہ ضمیر فاصل ہے, بنے گا یہ مبتدا خبر ہی, اسم اور خبر ہی انا کا کر لیں گے. ولیکن لا یشعرون, اور لیکن جو ہے نا وہ شعور نہیں رکھتا. بس اذان بھی ہو گئی ہے, اتنے کافی ہے, اتنے رکھیں. جی بیٹا جی, وما علینا الا